السلام علیکم گائز، تو امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہماری 49 ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو۔ باہر راہداری میں اسفن کے بوٹوں کی بھاری اور سخت آواز اب بالکل کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ لیلا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ تھی، لیکن اسفند کے قدموں کی چھاپ نے اسے تلخ حقیقت کی دنیا میں واپس لا پٹکا۔ اگر اسفند نے اسے یہاں دیکھ لیا تو وہ نہ صرف آرین کو نقصان پہنچا سکتا تھا، بلکہ یہاں ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ لیلا نے آخری بار تڑپتی ہوئی نظروں سے بیڈ پر لیٹے آرین کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرہ پرسکون تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پونچھا اور بجلی کی تیزی سے گھوم کر کمرے کے پیچھے موجود باتھ روم کا رخ کیا اور دروازہ ہلکے سے بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ ٹھیک اسی سیکنڈ اسفند ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ لیلا کے وارڈ میں گیا تھا جہاں اسے لیلا غائب ملی تھی، اور نرس نے بتایا تھا کہ وہ باہر واک کرنے نکلی ہے۔ اسفند نے آرین کے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر بیڈ پر لیٹے مریض پر پڑی۔ اس کا آدھا چہرہ پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے اسفند اسے پہچان نہیں پایا۔ اسفند نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ اتنی تیز ڈرپ لگی ہے اور خود غائب ہے۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھا اور کنڈی کٹکھٹایا۔ لیلا، تم اندر ہو؟ باتھ روم کے اندر لیلا نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھ لیے تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ جائیں۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ چند انچ کے فاصلے پر اس کا شوہر کھڑا تھا اور باہر بیڈ پر اس کی وہ محبت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی جس کے لیے وہ پاکستان میں تڑپتی رہی تھی۔ لیلا، باہر آؤ، میں نے کہا۔ اسفند کی آواز سخت ہوئی۔ لیلا نے خود کو سنبھالا، نلکے کا پانی کھول کر جلدی سے اپنا چہرہ دھویا تاکہ آنسو چھپ سکے، اور آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی تاکہ باہر بیڈ پر سوئے آرین پر دوبارہ نظر نہ پڑے۔ تم یہاں دوسرے مریضوں کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اسفند نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں بس راستہ بھول گئی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی تو اندر آ گئی، لیلا نے کانپتی ہوئی آواز میں جھوٹ بولا۔ اسفند نے گہری سانس لی اور اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ وہ لیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اس کے وارڈ کی طرف لے جانے لگا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی، لیلا نے مڑ کر آخری بار آرین کو دیکھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ اس کا آرین اب تنہا نہیں ہے، اور وہ تڑپ جو پاکستان میں وہ محسوس کر رہی تھی وہ سچی تھی۔ اسفند لیلا کو لے کر اس کے وارڈ میں واپس چلا گیا اور اسے بیڈ پر لٹا کر نرس کو بلانے باہر نکل گیا۔ لیلا بیڈ پر لیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے پھٹ رہا تھا کہ آرین کے اتنے قریب ہو کر بھی وہ اس سے دور تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب اسفند ہسپتال کے کاؤنٹر پر کچھ پیپرز کلیئر کروا رہا تھا، لیلا نے دیکھا کہ وارڈ کی نرس کسی دوسرے مریض کی طرف مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر لیلا کے اندر ایک طرف ایک بار پھر جاگی۔ وہ اپنی کمزوری کو بھول کر ڈرپ کا اسٹینڈ ہاتھ میں پکڑے دھیمے قدموں سے دوبارہ وارڈ سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اب آرین سے نہ ملی تو شاید کبھی نہیں مل پائے گی۔ وہ دوبارہ اسی کمرے نمبر 204 کے سامنے پہنچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور صرف مانیٹر کی دھیمی روشنی پھیل رہی تھی۔ لیلا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آرین کے بیڈ کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے آنسو بے اختیار آرین کے کمبل پر گر رہے تھے۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت ہولے سے آرین کی انگلیوں کو چھوا۔ وہ چھونا اتنا شناسا تھا کہ بیڈ پر لیٹے آرین نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ آرین کی نظر جیسے ہی اپنے سامنے کھڑی سفید جوڑے میں ملبوس روتی ہوئی لیلا پر پڑی، اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور جذبات سے پھیل گئیں۔ کینیڈا کی اس سرزمین پر، اس ہسپتال کے بند کمرے میں، یہ ان کی زندگی کی پہلی باقاعدہ روبرو ملاقات تھی۔ لیلا، آرین کے خشک ہونٹوں سے انتہائی مدھم آواز نکلی۔ تم یہاں؟ کیا یہ سچ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ لیلا نے روتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آرین، یہ خواب نہیں ہے، میں واقعی یہاں ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، میرا دل کہہ رہا ہے تم مشکل میں ہو۔ دیکھو، قسمت مجھے تمہارے پاس لے آئی۔ آرین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے لیلا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی جو اب ایمان کے نور سے منور ہو چکا تھا۔ لیلا، میں اب وہ آرین نہیں رہا۔ میں نے اس رب کو پا لیا ہے جس پر تم یقین رکھتی ہو۔ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ پروفیسر ابراہیم نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے۔ میں اب اللہ کا بندہ ہو گیا ہوں، صرف تمہارے لیے، تمہاری محبت کے لیے۔ یہ سن کر لیلا کا دل جیسے خوشی اور صدمے کے مابین رک گیا۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ آرین، تم مسلمان ہو گئے؟ ہاں لیلا، اب ہمارے درمیان وہ دیوار نہیں رہی، آرین نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات کے چند لمحے اتنے خوبصورت اور جذباتی تھے کہ وقت جیسے وہی تھم گیا تھا، لیکن یہ کینیڈا تھا اور حقیقت اب بھی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رو رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کا ہینڈل نیچے ہوا اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ لیلا نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو سامنے اسفند کھڑا تھا۔ اسفند کے چہرے پر غصے اور حیرت کے وہ تاثرات تھے جنہیں دیکھ کر لیلا کا خون جم گیا۔ اسفند کی نظریں لیلا کے ہاتھ پر تھیں جو آرین کے ہاتھ میں تھا، اور پھر اس نے آرین کے چہرے کو دیکھا جسے وہ اب پہچان چکا تھا۔ اسفند کے چہرے پر خون اتر آیا اور اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ لیلا! اس کی دھار سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ لیلا کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ آرین کے ہاتھ سے پیچھے کھینچا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب صرف خوف نہیں بلکہ ایک اقرار بھی تھا جو اسفند کے مردانہ غرور کو چھلنی کر رہا تھا۔ اسفند ایک وحشی شیر کی طرح آگے بڑھا اور اس نے لیلا کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ یہ ہے تمہاری بیماری، یہ ہے تمہارا راستہ بھول جانا۔ اس انسان کے لیے تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔
असफन ने आर्यन की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से चिढ़क कर कहा। आर्यन, जो अभी जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर था, लैला को असफन के शिकंजे में तड़पता देखकर तिलमिला उठा। उसने बेड का सहारा लेकर उठने की कोशिश की। उसकी सुई छुपी हुई ड्रिप खींच गई और वहां से खून रिसने लगा। असफन, छोड़ो उसे, लैला का कोई कसूर नहीं है। आर्यन की आवाज़ में नकाहत थी मगर गैरत साफ झलक रही थी। जो गुस्सा निकालना है मुझ पर निकालो, इस पाक दामन पर शक मत करो। तुम खामोश रहो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। असफन ने लैला को पीछे झटका दिया जिससे वो दीवार से जा टकराई और खुद आर्यन के गिरबान की तरफ बढ़ा। कनाडा आकर भी तुमने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं आज तुम्हारा ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अभी असफन का हाथ आर्यन के गिरबान तक पहुंचने ही वाला था कि कमरे का दरवाजा पूरे वकार के साथ खुला और एक बुलंद रौबदार मगर पुरअमल आवाज कमरे में गूंजी। रुक जाइए, अस्पताल के तकद्दुस का ना सही, इंसानियत का तो लिहाज कीजिए। सबने चौंक कर मुड़ कर देखा। दरवाजे पर प्रोफेसर इब्राहिम खड़े थे। उनके सफ़ेद बालों, नूरानी चेहरे और हाथ में मौजूद तस्बीह से एक ऐसा रौब टपक रहा था कि असफन के बढ़ते हुए हाथ खुद ब खुद रुक गए। प्रोफेसर इब्राहिम धीमे मगर मजबूत कदमों से चलते हुए असफन और आर्यन के दरमियान आकर खड़े हो गए। उन्होंने एक नज़र दीवार से लगी रोती हुई लैला पर डाली और फिर असफन के गुस्से से लाल चेहरे को देखा। आप कौन हैं और हमारे ज़ाती मामले में क्यों दखल दे रहे हैं? असफन ने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। प्रोफेसर इब्राहिम ने इंतहाई तहम्मुल से जवाब दिया। मैं उस नौजवान का सरपरस्त हूँ जिसे आप इस वक्त मारने चले हैं, और रही बात ज़ाती मामले की, तो मियाँ, जब बात किसी की जान लेने पर आ जाए तो वो मामला ज़ाती नहीं रहता। ये शख्स मेरी बीवी का पीछा कर रहा है, इसने मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, असफन ने चिल्ला कर कहा। आर्यन ने नम आंखों से प्रोफेसर इब्राहिम की तरफ देखा। उसका दिल अपनी बेबसी पर खून के आंसू रो रहा था। नहीं प्रोफेसर साहब, ये किसी का पीछा नहीं कर रहा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लैला की शादी हो चुकी है, मुझे उसके बारे में सब पता है। प्रोफेसर साहब, मैं जानता हूँ कि यह किसी और की अमानत है। आर्यन की आवाज़ रुंध गई। उसने असफन की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। मैं तो खुद बेबस हूँ असफन। मैं यहाँ अपनी मोहब्बत छीनने नहीं आया था। मैं तो अपनी टूटी हुई ज़िंदगी समेटने कनाडा आया था। मुझे क्या मालूम था कि मेरी बेबस रूह मुझे खींचकर उसी अस्पताल में ले आएगी जहाँ लैला मौजूद है। मैं मजबूर हूँ, मेरा दिल मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं। प्रोफेसर इब्राहिम ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और उसे असफन की तरफ मुड़े। नौजवान, गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है। ये लड़का अपनी मोहब्बत में जितना भी तड़पा हो, लेकिन कल रात इसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया है और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के सपुर्द कर दी है। और इस्लाम लाने के बाद इंसान अपने जज्बात को रब की रज़ा में ढाल देता है। अगर ये बेबस भी है तो ये अब कोई गुनाह नहीं करेगा। लैला ने जब प्रोफेसर इब्राहिम के मुंह से आर्यन के सच्चे मुसलमान होने और आर्यन की ज़ुबानी उसकी बेबसी की दास्तान सुनी तो वो घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो दी। असफन, खुदा के लिए मेरा यकीन न करो, इसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं था। कमरे में सिर्फ लैला की सिसकी और मॉनिटर की बीप की आवाज़ें थी। असफन का गुस्सा एक गहरे सदमे और शिकस्त में बदल रहा था। वो समझ गया था कि आर्यन कोई गुनाह करने नहीं आया था, वो तो खुद अपनी मोहब्बत की बेबसी के हाथों मजबूर था। मगर असफन का अंदर का मर्द जैसे अंदर से टूट गया था, क्योंकि वो जानता था कि लैला का दिल कभी उसका नहीं हो पाया। असफन ने लैला का बाजू दोबारा पकड़ा मगर इस बार इसमें वहशत नहीं बदला था। चलो यहाँ से लैला, हमारा यहाँ कोई काम नहीं। वो लैला को खींचता हुआ कमरे से बाहर ले जाने लगा। लैला ने रोते हुए जाते जाते आखिरी बार मुड़कर आर्यन को देखा। आर्यन बेड पर बैठा बेबस आंखों से उसे ज्यादा देख रहा था। इन दोनों की ये पहली मुलाकात इतनी जल्दी एक हौलनाक तूफान के साथ खत्म हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। प्रोफेसर इब्राहिम ने आर्यन के सर पर हाथ रखा। हौसला रखो आर्यन, जब इंसान अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ और अपने जज्बात कुर्बान करता है तो रब उसके बदले कुछ बहुत खूबसूरत अता करता है। अस्पताल के कॉरिडोर से असफन और लैला बाहर निकल रहे थे और बाहर कनाडा की सड़कों पर बर्फबारी तेज हो चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी जिंदगी में दूरियां अब जमने लगी थी। टू बी कंटिन्यूड। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और आखिरी एपिसोड के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।